تیرہ چلا رکھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد قال الله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون. وقال في موضع الآخر كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال الله عز وجل في مقام آخر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب ذوالجلال کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تنہائی، یکتائی بادشاہی کے بعد، اس کے محبوب پر درود و سلام کی برکھا اور برسات کے بعد، عزیز بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ ملے جلے جذبات لے کر آتا ہے. اور عرض کر دوں کہ تاریخ ولادت میں تو خاصا اختلاف ہے، لیکن وفات کے اندر بہت سارے مورخین اور محدثین نے اس بات پر اجماع اور اتفاق کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول ہے. 12 ربیع الاول تاریخ کی، سیرت کی 87 کتابوں کے اندر اس بات کو دکھایا جا سکتا ہے، بتایا جا سکتا ہے، جس میں نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کی ولادت کا دن 9 ربیع الاول بتایا جاتا ہے اور وفات کا دن 12 ربیع الاول بتایا جاتا ہے. لیکن ہمیں کسی پر کیچڑ اچھالنے کی بات نہیں کرنی ہے، کسی کا دل آزاری اور دل دکھانے کی بات. ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے حوالے سے یہ گوش گزار کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس وقت ان دنوں میں کیا کوہرام مچا ہوا تھا اور کیا صورتحال تھی مدینہ منورہ کے اندر. صحابہ کرام پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے، لیکن آج کا مسلمان اس دن کو ناچ گانے بھنگڑے اور بریانی پلاؤ اور جو ہے پتہ نہیں سبیلیں لگا کر اس کو منا رہا ہے. ابھی آپ سوشل میڈیا پر دیکھ لیں، نوجوان طبقہ، وہ مرد اور زن، عورتیں ہوں مرد ہوں، وہ ناچ رہا ہے، کود رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن. وفات کی خوشی میں جشن میلاد بنا کر جو ہے بازار سج رہے ہیں، جھنڈیاں لگ رہی ہیں، اور وہی جھنڈیاں تھوڑے ہی دنوں میں روڑیوں کے اوپر، کوڑے کے ڈرموں پر جو ہے پڑی ہوں گی، جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پا کو جو ہے چھاپا گیا. بہرحال عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اللہ مالک الملک کے پاس چلے گئے 12 ربیع الاول کو، اور آپ کا جسد اطہر آپ کی قبر مبارک کے اندر صحیح اور سالم ہے، من و عن ہے، خو بہو وہی، اسے کچھ مٹی کا ذرہ کھا نہیں سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انبیاء کے جسموں پر اللہ پاک نے قبر کی مٹی کو حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. اللہ اکبر. آپ اس وقت اپنی برزخی زندگی کی جانب ہیں. اللہ نے جو آپ کے شایان شان مقام رکھا ہے، یہ میرا اچھا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو مقام ہے، آپ کی روح اقدس جو ہے وہاں پر ہے، اور یہ بات بھی ذہن نشین رکھیے عزیز بھائیوں، اس وقت مدینہ منورہ میں صحابہ کرام پر، صحابیات پر، انس پر، ابو بکر و صدیق و عمر پر جو کیفیات گزری ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور بڑے دلی دکھ کے ساتھ کہ اس وقت ہم کیا کر رہے ہیں اور صحابہ کرام پر کیا قیامت بیتی اور کوٹی تھی۔ قرآن کریم کا یہ فیصلہ ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، کہ کسی بھی انسان کو اللہ پاک نے ہمیشگی کی زندگی دی نہیں ہے۔ کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے۔ ہاں جی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تیرے رب کا چہرہ ہی باقی بچنے والا ہے۔ ہاں جی، اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، میرے محبوب آپ نے بھی مر جانا ہے اور ان لوگوں نے بھی مر جانا ہے جو آپ کے بارے میں نازیبہ باتیں کر رہے ہیں، جو آپ کی سیرت اور آپ کی صورت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جو آپ پر اتری ہوئی وحی کی انکاری ہیں، انہوں نے بھی مرنا ہے، یہ بھی ہمارے پاس آئیں گے اور آپ بھی ہمارے پاس آئیں گے۔ تو میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر، جب دعوت دین مکمل ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جب اللہ مالک الملک نے فرمایا کہ میرے محبوب یہ دین مکمل کر دیا گیا، میں اس دین پر راضی ہوں، ہاں جی، اور پھر عرب کی نکیل اسلام کے ہاتھ میں دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جا سکتا تھا کہ آپ نے اب تیاری کر لی ہے۔ اس وقت آپ نے اپنے رب کے پاس جانے کی تیاری کر لی ہے۔ آپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ ایک بندے کو اللہ پاک نے اس بات کا اختیار دیا ہے کہ وہ یا تو اللہ کے پاس چلا جائے یا پھر وہ چاہے تو اس کی زندگی یہاں بڑھا دی جائے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ کے گفتار اور کردار سے یہ بات عیاں ہوتی تھی، آپ کے احساسات سے یہ پتہ چلتا تھا، آپ کے گفتار اور کردار سے یہ بات نظر آتی تھی کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس جانے کی تیاریوں میں ہیں۔ جس طرح سے کہ آپ اس فانی دنیا کے باشندگان کو الوداعی نظروں سے دیکھ رہے تھے، الوداع کرنا چاہ رہے تھے۔ اللہ اکبر، کبھی آپ حجۃ الوداع کے موقع پر یوں فرما رہے تھے کہ انی خذوا مناسککم، ہاں جی، لوگوں مجھ سے حج کے اعمال سیکھ لو، حج کے مناسک سیکھ لو۔ کبھی آپ جبرائیل امی کے ذریعہ سے قرآن کریم کا جو ایک دور کرتے تھے رمضان المبارک کے اندر، وہ آپ ڈبلنگ کر رہے ہیں، 2 دفعہ سنا رہے ہیں، سن رہے ہیں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 روز کا اعتکاف فرما رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں میرے بھائیوں، آپ کبھی یہ فرماتے ہیں کہ شاید میں تمہیں اگلے سال اس جگہ نہ ملوں۔ حج کے موقع پر فرمایا مجھ سے حج کے اعمال اور افعال سیکھ لو، میں تمہیں شاید اس جگہ نہ مل سکوں۔ کبھی آپ احد کے میدانوں میں تشریف لا رہے ہیں اور شہدائے احد کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں، اللہ رات کی تاریکیوں میں نکل کر آ رہے ہیں اللہ اکبر۔ کبھی آپ فرما رہے ہیں لوگوں ممبر پر بیٹھ کر کے میں اپنا حوض دیکھ رہا ہوں، میں تمہارا پیش رو ہوں، تم سے پہلے جانے والا ہوں، مجھے اللہ پاک نے میرا حوض دکھا دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ باتیں اس بات غمازی ہیں، اس بات کو عیاں کر رہی ہیں، نظر آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس جانے کی تیاری کریں۔ مجھے دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ میرے بھائیوں، اس وقت صحابہ کرام رو رہے تھے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، یا انس، اے میرے بھائی، تو نے میرے ابا کو کیسے جا کے مٹی کے اندر ہاں جی میرے ابا کے جسم اطہر پر کیسے مٹی ڈال دی، تیرے دل نے کیسے گوارا کیا؟ تو میرے محبوب کو، میرے ابا حضور کو دیکھ دیکھ کے جیا کرتا تھا ہاں جی، تیرا ایک لمحہ بھی ان کے دیکھے بنا نہیں گزرتا تھا تو اپنے محبوب سے اتنا پیار کرتا تھا، تیرے دل نے کیسے گوارا کر لیا کہ تم میرے ابا پر مٹی ڈال کے آ گئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت تلوار نکال کے کھڑی ہو جائے اور یہ کہے کہ کوئی اگر یہ کہے گا کہ اللہ کے حبیب فوت ہو گئے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا، اللہ کے حبیب اپنے رب کے پاس گئے۔
یعنی غم کی وجہ سے ان لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ جو ہے اللہ پاک نے تو اس سے بہت پہلے ہی کہہ دیا ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ۔ میرے محبوب آپ ان کو بتا دیجئے کہ ہم نے کسی بھی انسان کو ہمیشہ کی زندگی دی نہیں ہے، اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَيِّتُونَ، یہ فیصلے بہت پہلے آ چکے تھے۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، یہ ساری آیات اللہ مالک الملک نے اس سے پہلے جو ہے نازل فرما دی تھی، لیکن غم کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، درد اور کرب کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے رخصت ہو جانا ایک قیامت تھی میرے بھائیو، ایک قیامت تھی جو ہے جس کو صحابہ سہار نہ سکے، برداشت نہ کر سکے، اور عمر جیسی جری اور شخصیت جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر کھڑی ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں جو یہی کہے گا۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، وہ اپنے کھیتوں میں گئے ہوئے تھے، رخصت لے کے گئے تھے۔ میرے بھائیو یہی وہ دن تھے جو ہے لوگ تو جو ہے اللہ معاف فرمائے کیا کچھ ہو رہا ہے بازاروں کے اندر، یہ جو ناچ گانا آیا، اور پچھلے سال ہمارے یہاں شہر اندرون بازار جو ہے ایک اللہ اکبر سجا سنوار کر جو ہے دوشیزہ کو جو ہے اس جلوس کی زینت بنایا گیا، سارے میڈیا نے دیکھا۔ اس وقت بھی وہ جو ہے آن دی ریکارڈ ہے جو ہے کیا میرے بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم، اسی لیے آئے تھے۔ ارے ظالموں تم نے کچھ سوچا ہی نہیں کہ وہ تو صحابہ پر وہ دن جو ہے قیامت بن کر جو ہے اترا تھا کہ جو ہے وہ صحابہ کرام کس قدر رو رہے تھے۔ کبھی جو ہے اذا جاء نصر اللہ پڑھ کے سنا رہے ہیں، اذا جاء نصر اللہ فالفتح، اللہ اکبر، رونے لگے، صدیق اکبر رو رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا دیکھو یہ اس بوڑھے صدیق کو دیکھو جو ہے اللہ تو اپنی مدد و نصرت کا وعدہ فرما رہے ہیں، اللہ اکبر، اور یہ بندہ جو ہے صدیق جو ہے بوڑھا صدیق رو رہا ہے۔ رازدار نبوت کو پتہ تھا نا کہ جو ہے جب نبوت کا مشن مکمل ہو جاتا ہے، نبی کا دعوت کا سلسلہ جو ہے جب پائے تکمیل کو پہنچتا ہے، جب جو ہے اس علاقے اور وادی کے اندر لوگ مومن ہو جاتے ہیں اور دورانیہ ختم ہو جاتا ہے نبوت کا، تو پھر نبی اٹھا لیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے رو رہے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عباس عبداللہ بن عباس کو اپنی مجلس میں بٹھاتے ہیں، حالانکہ وہ بچے تھے، چھوٹے تھے۔ لوگوں نے، بزرگ صحابہ نے، بدر کے غازیوں نے جو ہے اعتراض کیا کہ آپ اس چھوٹے بچے کو جو ہے اپنی مجلس میں بٹھاتے ہیں، بڑوں بزرگوں کی مجلس میں اس بچے کا کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا اچھا میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ بچہ نہیں ہے، عام بچہ نہیں ہے۔ اور انہیں بلایا گیا، لوگوں سے پوچھا کہ تم مجھے بتاؤ اذا جاء نصر اللہ کس موضوع پر نازل ہوئی ہے، اس کا شان نزول کیا ہے؟ اللہ، سب نے مختلف جو ہے آراء دی، لیکن جب ان بچے سے بلایا گیا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے چچا کا بیٹا ہے، اور جب اسے بلایا کہا بھائی مجھے بتاؤ یہ اذا جاء نصر اللہ جو ہے اس کا شان نزول کیا ہے؟ وہ بتانے لگے ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی نشانی، اس دنیا کے جانے سے، اس دنیا سے آپ کا جانا جو ہے یقینی جو ہے نظر آ رہا ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا جو ہے سندیسہ اور چٹھی ہے جو ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سیدنا عمر فرمانے لگے دیکھا سبھی نے جو ہے مان لیا، ہاں واقعی جو ہے یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے چاچے کا بیٹا جو ہے صحیح بات کر رہا ہے کہ جو ہے اس صورت کے اندر میرے محبوب کی جانے کی بات۔ تو میرے بھائیوں کبھی آپ سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب جو ہے 10 ہجری میں یمن کی طرف جو ہے بھیج رہے تھے، وصیتیں فرما رہے تھے، اے معاذ خیال رکھنا، اللہ کیسا وہ عظیم جو ہے مبلغ ہے جس کے ساتھ ساتھ جو ہے جس کی سواری کی مہار پکڑ کر اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں، اور یہ معاذ ابن جبل سواری پر سوار ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیتیں فرما رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ یا معاذ انک عسى ان تلقانی بعد الیوم، اے میرے معاذ، میرے یار، میرے دوست، کہیں ایسا نہ ہو، مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ جو ہے تو آج کے بعد مجھے پھر یہاں نہیں مل پائے گا۔ یعنی یہ آثار نظر آ رہے ہیں، یا معاذ انک عسى ان لا تلقانی بعد عامی ھذا ولعلک ان تمر بمسجدی ھذا وقبری، تیرا جو ہے گزر شاید میری قبر سے ہو یا میری مسجد سے ہو، جو ہے تو مجھے نہ دیکھ پائے گا جب تو کبھی واپس آئے گا یمن سے، تبلیغ کر کے جب واپس آئے گا تو میرے معاذ بھائی مجھے لگتا ہے کہ تو جو ہے مجھے نہیں دیکھ سکے گا جو ہے۔ اللہ اکبر، حدیث کے یہ الفاظ ہیں، فبکا معاذ، معاذ رونے لگ گئے۔
اللہ کے حبیب کے فراق میں رنجیدہ خاطر ہو کر جو ہے، غمگین ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اس جملے سے جو ہے حضرت معاذ کی جو ہے ہچکی بند گئی اور وہ رونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں میرے بھائی ناچ رہے ہیں، کود رہے ہیں۔ ارے میرے بھائی، اس غم نے تو بلال کو وہاں رہنے نہ دیا، بلال دمشق چلے گئے۔ جب اللہ کے حبیب کی وفات ہوئی تو دل نہیں لگ رہا تھا۔ کہتے ہیں میں جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا نا، میرے سامنے اللہ کے حبیب تشریف فرما ہوتے تھے، آنکھوں کو ٹھنڈک مل جاتی تھی، دل باغ باغ ہو جاتا تھا۔ اب میں جب اذان کا یہ جملہ کہتا ہوں، میرا رواں رواں جو ہے اس سے غم اور درد کی ٹیسیں اٹھتی ہیں، کرب کی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ اللہ، دمشق کی طرف روانہ ہو گئے جی۔ یہاں یہ عالم ہے صحابہ کرام کا، اور یہاں ہمارے ماننے والوں کا، عشاق کا جو ہے، نبی کے چاہنے والوں کا جو ہے، نام نہاد چاہنے والوں کا یہ عالم ہے کہ بس ان کے آپ کے سامنے ہی ہے۔ میں بار بار اس کو کیا رپیٹ کروں میرے بھائیوں۔ کبھی آپ حجۃ الوداع میں یہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں، ایک بندے کو اللہ پاک نے اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو رہ لے، اللہ اکبر۔ اور کبھی آپ فرما رہے ہیں کہ دیکھو میں نے اللہم حل بلغت، اللہم حل بلغت، اللہ میں نے دین پہنچا دیا ہے جی۔ سبھی سے پوچھا کہ لوگوں میں نے تم تک اللہ کا دین پہنچا دیا ہے نا؟ سبھی نے کہا ہاں جی، قالوا بلا یا رسول اللہ، بالکل، فلیبلغ الشاہد الغائب۔ یہ ساری تمہید میں نے اس لیے باندھی ہے کہ یہ ساری چیزوں سے، سارے واقعات سے، ساری احادیث سے یہ بات یہاں ہو رہی ہے، نظر آ رہی ہے کہ اللہ کے حبیب کا رخت سفر باندھنے کی تیاریاں ہیں، اللہ کے پاس جانے کی تیاری ہے۔ اور 29 سفر تھا، 11 ہجری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے سے واپس آئے بقیع غرقد سے، راستے میں ہی آپ کو درد سر نے آ لیا، اور درد اتنا سخت تھا، بخار اتنا تیز تھا، آپ کے سر مبارک پر پٹی بندھی ہوئی تھی، اس پٹی کے اوپر سے بھی جو ہے ہیٹ اور حدت، بخار کی شدت کو ناپا جا سکتا تھا، دیکھا جا سکتا تھا۔ ذرا اس منظر کو بھی سامنے رکھا جائے تو بھائیوں، ہاں جی، ان ناچنے گانے اور کودنے والوں سے، ڈھول ڈھپڑے بجانے والوں سے جو ہے ہاں جی، ان کو ذرا یہ منظر یاد آ جائے تو کاش شاید کہ ان کی یہ ہاں جی بے حسی اور بے لگامی جو ہے بند ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے حبیب جو ہے حرارت اتنی تیز ہے کہ جو ہے محسوس کی جاتی ہے۔ مرض الموت کا آغاز جو ہے اسی حالت سے شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ 11 دن جو ہے آپ نے نماز پڑھائی۔ میں مختصر کرتا جا رہا ہوں بھائیوں، لیکن 13 یا 14 دن تک جو ہے الرحیق المختوم کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ نے یہ نمازیں خود ہی پڑھائی، یعنی اس قدر بیماری۔ ہاں جی، سیدہ عائشہ نے ہاتھ لگایا، اتنا سخت جو ہے بخار، وہ بول اٹھی، کہنے لگی اللہ کے حبیب اتنا بخار ہے آپ کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عائشہ، جتنا تم دو بندوں کو بخار ہوتا ہے نا، جتنا تم 2 بندوں کو بخار ہوتا ہے اتنا مجھ اکیلے کو ہوتا ہے، مجھے ڈبل بخار ہے۔ 104 بخار ہو جائے تو ہماری دوڑیں لگ جاتی ہیں نا۔ اللہ کے حبیب کو اس سے بھی ڈبل بخار ہوا۔ کیا کیفیت ہوگی درد کی اور کرب کی، تکلیف کی، جسے دیکھ کر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بول اٹھتی ہیں واہ ابا واہ کرب ابا واہ کرب ابا، ہے میرے ابا کی تکلیف، ہے میرے ابا کی تکلیف، اللہ ہے میرے ابا کی تکلیف۔ ہاں جی، بیٹیاں ہوتی ہیں نا، باپ کو بھی پیاری ہوتی ہیں اور وہ باپ بھی ان سے حد درجہ، اور یہ تو سب سے چھوٹی بیٹی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ اس سے بہت پیار کرتے تھے، اور یہی مرض الوفات میں انہیں بلایا بھی تو تھا نا، مشہور واقعہ ہے نا، کان میں کچھ بات کی تو وہ مسکرانے لگ گئی، ہاں جی، اور پھر جو ہے اور دوسری بات کی تو وہ رونے لگ گئی جو ہے۔ اماں عائشہ نے بڑا زور لگایا کہ بتاؤ کیا کہا، کہا نہیں بتاؤں گی، بعد میں کہیں جا کے بتایا اللہ کے حبیب کے رخصت ہو جانے پر کہ میرے محبوب نے، میرے ابا حضور نے میرے کان میں یہ کہا تھا کہ تیرا ابا اسی بیماری میں ہی چل بسے گا، اپنے اللہ کے پاس جانے کی ہم نے تیاریاں تیار کر رکھی ہیں، تیاریاں ہیں پکی۔ اور پھر جو دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی تھی، اے فاطمہ میرے اہل و عیال میں سے سب سے پہلے تو مجھے آ کے ملے گی۔ اللہ اکبر۔ مرض النبی کے اندر تکلیف کی شدت ہے۔ سیدنا علی پوچھ کر آئے تو سبھی نے پوچھا صحابہ کرام نے کہ اللہ کے حبیب کی طبیعت کیسی ہے؟ انہوں نے کہا الحمدللہ بہتر ہے۔ تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پکڑ کر فرمایا اللہ کی قسم مجھے تو حالات ایسے نظر آ رہے ہیں کہ اللہ کے حبیب اس بیماری میں بچنے والے کوئی نہیں ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر تو کہہ رہا ہے الحمدللہ بہتر ہے، لیکن میں نے بنو عبد المطلب کے
لوگوں کی جب موتیں ہوتی ہیں نا، میں ان کے چہرے پڑھتا رہتا ہوں، مجھے اللہ نے اس بات کا ملکہ دیا ہے۔ میں بنو عبد المطلب اپنی اس قوم اور قبیلے کے جو بزرگ فوت ہوتے ہیں نا، میں ان کے چہرے پڑھتا ہوں، جو اس وقت آپ کی کنڈیشن ہے نا، وہ بس آپ کی جو ہے جانے کی تیاریاں ہیں، مجھے چہروں کی شناخت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، مرض بڑھتا گیا جو دوا کی جو ہے، اللہ اکبر۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے معوذتین پڑھ کر جو ہے دم کیا کرتی تھی، جو ہے اپنے ہاتھ پر پھونک مار کر آپ کے جسم اطہر پر جو ہے پھیرا کرتی تھی، جو ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر بار بار آپ پوچھتے تھے جو ہے جو ہے طبیعت بوجھل ہو رہی ہے، ہاں جی، ازواج مطہرات سے سوال کرتے ہیں کہ میں نے کل کس کے ہاں رہنا ہے، میری باری جو ہے کہاں ہوگی، ہاں جی، اللہ اکبر۔ تو ہاں جی، کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ ازواج مطہرات نے جب یہ کیفیت دیکھی تو باخوشی، رضا و رغبت جو ہے سیدہ عائشہ کے حجرے میں رہنے کی جو ہے اجازت دے دی، جو ہے تو پھر آپ فضل بن عباس علی المرتضیٰ کے ساتھ جو ہے ان کے ہاتھوں پر جو ہے آسرا لے کر، کندھوں پر ٹیک لے کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سیدہ عائشہ کے گھر تشریف لے گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بقیہ ایام اپنی بیماری کے وہاں گزارے۔ یہی دن تھے بھائیو، جن دنوں میں بازار چوری کی بجلی سے سجا کر جو ہے ہم ناچ اور گل گپاڑے بجا کر جو ہے اپنے محبوب سے محبتوں کے جو ہے معاملات جو ہے نقلی اور ڈھونگ رچاتے ہیں، ایسے یہی دن تھے جب جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے تکلیف کی شدت جو ہے، اور جب آپ یوں فرما رہے تھے وصیتیں، اللہ یہود و نصارہ کو، مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دو، اور جو ہے وفود جو آتے ہیں نا، امبیسیڈر جو آتے ہیں، ان پر یوں ہی نوازشیں کرنا، جیسے میں ان کو جو ہے ہاں جی کبھی آپ وصیتیں کریں، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، غلاموں کا، باندیوں کا خیال رکھنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کی اس ناسازی کو جو ہے ذرا سمجھیے۔ وفات سے 4 دن پہلے تک جو ہے، جمعرات تک جو ہے، سوموار کو آپ کی وفات ہوتی ہے، یا 4 دن پہلے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ نمازیں خود پڑھا رہے ہیں، مغرب تک۔ مغرب کی نماز میں والمرسلات یا عرفہ جو ہے اللہ کے حبیب نے جو ہے یہ یعنی سورت بھی صحابہ کے نام نے یاد رکھی ہے جی، اللہ اکبر۔ یہ سورت پڑھی عشاء کے وقت، مرض بڑھ گیا، اس میں شدت آ گئی تکلیف میں، جو ہے آپ نے پوچھا اصل الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے، اللہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے کے حضور وہم ینتظرون، اللہ کے حبیب وہ تو آپ کی جو ہے انتظار کر رہے ہیں، جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو پانی لائیے، پھر آپ نے غسل فرمایا، اٹھنے لگے تو پھر غشی آ گئی جی، پھر جو ہے آپ نے کچھ افاقہ ہوا، دیر بعد پھر پوچھا، یہی سوال آپ کے لب اقدس پر تھا، اصل الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے حضور، وہ تو انتظار کر رہے ہیں کہ امام آئے تو جو ہے نماز کرائی جائے نا، ہاں جی، انہیں تو پتہ کوئی نہیں ہے نا کہ اس وقت حالات اس قدر دگرگوں ہیں کہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس قدر کمزوری ہے کہ عزیز بھائیوں، یوں احادیث کے اندر آتا ہے کہ آپ علی و عباس کے جو ہے کندھوں پر ہاتھ جو ہے ٹکایا ہوا ہے، ہاں جی، سیدنا صدیق اکبر نے 3 دفعہ بے ہوش ہونے کے بعد آپ وضو کر کے جب جو ہے آپ کے حکم پر مسجد میں نماز شروع ہو جاتی ہے تو سیدنا صدیق اکبر کی نماز اور امامت کو دیکھنے کے لیے آپ نے پردہ جب ہٹایا 2 بندوں کے سہارے سے، جبکہ آپ کے قدمین شریفین جو ہے زمین پر لائننگ جو ہے ڈال رہے تھے، آپ کے قدم اب آپ کا وجود کا بار اقدس سہار نہیں سہ رہے تھے، اٹھا نہیں پا رہے تھے، ہاں جی، اس قدر آپ پر نکاہت اور کمزوری کا غلبہ تھا، ہاں جی۔ جب آپ نے پردہ ہٹایا، صحابہ پر جو ہے اس کے چہروں پر خوشی کے آثار آئے، ہاں جی، کہ حضور آنا چاہتے ہیں، ہاں جی، آنا چاہتے ہیں۔ صدیق اکبر مصلی کو چھوڑنے لگے، آپ نے فرمایا نہیں، وہیں جمے رہو، ڈٹے رہو، کھڑے رہو، جو ہے ہاں جی، بس یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ سے جو ہے آخری مسجد نبوی کا بھی آخری دیدار تھا، اور جو ہے صحابہ کرام کا بھی جو ہے آخری دیدار تھا۔ فرما رہے ہیں کہ جو ہے لوگوں صدیق اکبر کو کہو، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا صدیق اکبر کو کہو، ہاں جی، انہوں نے فرمایا حضور انہ رقیق القلب، وہ بڑے چھوٹے دل کے ہیں، بڑے جذباتی ہیں، بڑے جو ہے درد دل رکھنے والے ہیں، دکھی دل ہیں، وہ آپ کو مصلی پر نہ پا کر جو ہے انہیں ان سے برداشت کوئی نہیں ہوگا، لہذا آپ کسی بڑے جگرے والے کو، عمر کو کہہ دیجئے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بار بار فرمایا نہیں، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں ابو بکر
کو کہو جو ہے وہ نماز پڑھائے۔ ہاں جی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جملے کہے، یا رسول اللہ اذا قام مقامک، جب میرے ابو آپ کے مقام پر کھڑے ہوں گے نا، لم یستطیع ان یصلی بالناس، وہ لوگوں کو نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ وہ اس مصلی کی ذمہ داری پر جب آپ ان کو کھڑا کیا جائے گا نا، وہ درد اور غم کی وجہ سے نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ ایک فکرہ یہ کہ لم یسمع الناس من البقاء، وہ روتے روتے ہچکیوں کی وجہ سے قرآن نہیں پڑھ سکیں گے، آپ انہیں نہ کھڑا کریں جو ہے۔ اذا قرأ غلبہ البقاء، جب وہ قرات کریں گے تو غلبہ ہو جائے گا، رونے کا غلبہ ہو جائے گا، وہ پڑھ نہیں پائیں گے، کسی اور کو کہیں۔ یعنی یہ صحابہ پر یہ دکھ اور پریشانی جو ہے طاری ہے، لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر، ہم کیا کر رہے ہیں میرے بھائیو؟ دیکھ لیجیے، اصل تو ربیع الاول کا پیغام یہ تھا کہ چلو وہ کتنی مشقتوں کے ساتھ آئے، 13 سال تک کس قدر مشقتوں کا جو ہے دور چلا مکی زندگی کا۔ پھر مدنی زندگی بھی کوئی اتنی راحت والی نہیں تھی، اس میں بھی جنگ و جدل کے سلسلے تھے، ہاں جی، اس میں بھی جو ہے بدر احد کی اور جنگ خندق احزاب کے سلسلے تھے، حنین و یرموک و تبوک کے جو ہے سلسلے تھے، وہاں بھی کوئی آپ نے سکھ کا سانس نہیں دیا۔ ہاں جی، مشقتوں بھری زندگی گزار کر ہمارے پیغمبر گئے، اور ہم بریانی کی دیگیوں پر جو ہے لوٹ پوٹ ہو جاتے ہیں، کھانے پینے کے چکروں میں جو ہے عیاشی و معاملات کے اندر جو ہے پھر جاتے ہیں، اللہ کے حبیب کی سیرت اور صورت کو اپنانے میں ذرا بھی خیال اس کا نہیں کرتے۔ آپ تو فرما رہے خالف الیہود والنصارى، اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، ہاں جی، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذ قبور انبیاء مساجد، اللہ یہودیوں نصرانیوں پر جو ہے لعنت فرمائے جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ تو عزیز بھائیو، ضرور محبت کیجئے اللہ کے حبیب سے، ضرور محبت کیجئے، اور اتنی محبت کیجئے اپنے ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، دوست احباب سے، رشتہ دار سے، کاروبار سے، کھیت کھلیان سے، دنیا کی ساری چیزوں سے سب سے بڑھ کر اللہ کے حبیب سے محبت جو ہے وہ لازمی ہے، یقینی ہے، اسی میں نجات اور بقا ہے، یہی چیز اللہ کی منشا اور چاہت ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ خدارا اس محبت میں غلو کرنا، حد سے تجاوز کرنا، اور جو ہے خالی خولی جو ہے اللہ اکبر خود ساختہ محبتوں کے یہ عہد و پیمان جو ہے یہ اللہ کو قبول نہیں۔ نئے امور جو ہے ایجاد کرنا، اللہ کے حبیب نے خود فرمایا تھا، من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے دین میں کوئی ایسی بات ایجاد کر لی جو ہم نے نہیں فرمائی ہے۔ اور میرے بھائیوں، ہم سادہ سی بات جانتے ہیں، 10 روپے کا نوٹ بھی اگر جعلی ہو نا، 10 روپے کا، 5 روپے کا سکہ بھی اگرچہ 5 روپے کا جعلی ہو، وہ بھی کوئی نہیں چلتا ہے۔ اور دین کے اندر ایسے امور کو جو ہے رواج دینا جو اللہ کے حبیب نے نہ فرمائے ہوں، جس پر آپ کی مہر نہ ہو، جو آپ نے نہ فرمایا ہو، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو ہے اللہ کا بار بار قرآن یہ فیصلے کر رہا ہے، ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار۔ اللہ پاک فرماتے کہ جو بندہ بھی میرے محبوب کی اطاعت کرے گا نا، اسے میں بہتی نہروں والی جنت میں داخل کروں گا، اور جو بندہ اللہ ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعدی حدودہ، جو بھی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اس کی بنائی ہوئی حدود سے تجاوز کرے گا، کیا کروں گا میں؟ یدخلہ نارا خالداً فیہا، میں اسے جہنم کی بہکتی دہکتی ہوئی آگ کے اندر ہمیشہ کے لیے ڈال دوں گا۔ تو بھائیو، ہمیں تو اطاعت کرنی ہے، جس مقصد کے لیے رسول آئے ہیں، لیطاع باذن اللہ، اللہ کی جو ہے حکم سے اس پیغمبر کی اطاعت کی جائے، اطاعت کرنی ہے، نہ کہ یہ غل غپاڑا کرنا ہے اور غلو کرنا، محبتوں میں یوں حد سے تجاوز کرنا، یہ ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ اللہ کے حبیب خود فرما رہے ہیں، ایاکم والغلو فی الدین، لوگوں یاد رکھنا دین کے اندر غلو اور حد سے تجاوز کرنا جو ہے یہ ہلاکت اور بربادی ہے۔ فإنما أهلك من كان قبلكم، تم سے پہلی امتی بھی اسی لیے برباد ہوئی جنہوں نے غلو کیا۔ نبیوں کے ساتھ جو ہے پیغمبر اور بزرگان دین جو فوت ہوتے گئے، ان کے فوٹو، ان کی قبریں، ان کی مجسمے، ان کے بت بنا کر جو ہے یہ ود، سوا، یعوق، نصر، یہ سارے بتی تو تھے جو ہے اس قوم کے جو ہے نیک بزرگوں کے جو ہے بت اور جو ہے تراشے ہوئے جو ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا پچھلی قومیں بھی اسی لیے برباد ہو گئی جو ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، صحابہ پر یہ دن کس قدر جو ہے مشقتوں بھرا دن تھا، کتنا دکھ تھے جو ہے جو وہ سہ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہو جانے کے بعد ہاں جی سیدنا عمر اور سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آؤ ام ایمن سے مل کے آتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے حبیب بھی ام ایمن سے ملنے جایا کرتے تھے جو ہے۔ اللہ اکبر جو ہے سیدنا انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کی اس کی
ہاں جی ام ایمن سے ملنے کے لیے اللہ کے حبیب تشریف لے جاتے تھے، یہ دونوں شخصیات بھی جو ہے ملنے کے لیے چلی گئے، اور ان سے جب بات ہوئی اللہ اکبر اللہ اکبر، تو کہنے لگے میرا حوصلہ نہیں ہوتا ہے، صدیق اکبر کہتے ہیں میرا حوصلہ نہیں ہوتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہاں جا کے جب جو ہے ملے تو سیدہ ام ایمن بھی رونے لگ گئی اور صحابہ کرام بھی رونے لگے کہ دیکھو اللہ کے حبیب جو ہمارے اندر موجود ہوتے تھے آج ہمارے اندر موجود ہی۔ تو میرے بھائیوں، یہ غم کے پہاڑ جو ہے، دکھ کی جو ہے یہ کربناک وادیاں جو ہے اس میں اترے یہ صحابہ کرام جو ہے، لیکن ہم جو ہے اس پر جو ہے کیا کچھ کر رہے ہیں، خدارا اس سے بچیے اور جو ہے تہیہ کیجئے کہ ربیع الاول کو اگر منانا ہے تو بس پھر یہی کام ہے کہ اپنے آپ اپنا چہرہ نبی اور محمدی بنا لیجیے، اپنے آپ اگر کوئی بندہ 5 وقت نمازی نہیں ہے تو اپنے آپ کو نمازی بنا لے، یہ ربیع الاول کا پیغام ہے، یہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی مقصد بعثت کا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کا اور بعثت اور آپ کے رسول بنائے جانے کا یہ پیغام ہے کہ بندہ جو ہے آپ کی بتائی ہوئی توحید کو جو ہے مان لے، قبول کر لے اور نمازی بن جائے، قرآن کی تلاوت اپنی اولاد کی صحیح نہج پر تربیت کرے اور صحیح کمائے، حلال اور طیب جو ہے سود اور دیگر الاؤں بلاؤں سے علائشوں سے اپنے جو ہے کمائی کو پاک کرے، بزنس اچھا کرے، طیب و طاہر کھائے۔ تو یہ سارا ایک ربیع الاول کے پیغام جو ہے ہم آپ کو یہی دے رہے ہیں کہ بھائیوں اپنے آپ کو سدھاریے، سنواریے، نہ کہ جو ہے ہاں جی اس قسم کے جو ہے جو گند سوشل میڈیا پر جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہاں جی آپ کی ولادت کے حوالے سے جو ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ بھائیوں کی سیرت اور تاریخ کی 87 کتابوں میں آپ کی ولادت کا دن جو ہے بھائیوں 9 ربیع الاول ہے، 9 ربیع الاول۔ 87 کتابوں میں 12 وفات ہے، ابھی پرانی جنتری آپ کو دکھا دی جائے تو آپ اس میں 12 وفات جو ہے مان لیں گے کہ اس دن کو 12 وفات کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اب بزرگ جتنے بھی بیٹھے ہیں جنہوں نے دیکھی ہو، اس وقت بھی سوشل میڈیا پر شیئر ہو رہی ہے یہ باتیں جو ہے، تو بھائیوں یہ 12 وفات کے دن ہے اور وفات کا دن ہے۔ چلو مان لیا ولادت بھی ہے 9 ربیع الاول کو، لیکن آپ بھی کبھی اپنے گھروں پر نظر ڈالیں، جب کبھی گھر میں فوتگی اور شادی قریب آ جائے، مثلا کسی کی شادی 10 کو ہے، 8 تاریخ کو اگر اس مہینے کی 8 تاریخ کو گھر میں مرگ ہو جاتا ہے تو میرے بھائیوں وہ شادی کو پوسٹ پون کر دیا جاتا ہے، اس کی تقریبات کو مؤخر کر دیا جاتا ہے، ہاں جی غم کا غلبہ ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب کی ولادت اور جو ہے وفات دونوں قریب ہیں، تو ولادت تو آپ منا رہے ہیں اور اس قدر منا رہے ہیں کہ شیطان بھی جو ہے اس نے بھی جو ہے بڑا غل گپاڑا مچایا ہوگا کہ میں نے ابن آدم سے جو ہے انتقام ایسا لیا کہ جو ہے کمال، ہاں جی کمال۔ اور پھر آپ اللہ کے حبیب کے غم کو بھول گئے، آپ پر جو ظلم ہوا، ستم ہوا، آپ پر جو ہاں جی آپ کے صحابہ پر سمیہ کے ٹکڑے، ہاں جی آل یاسر کا سارا خاندان سولیوں پر لٹکا ہوا، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکیلی چٹانوں اور پتھریلے علاقوں میں گھسیٹتے ہوئے، ہاں جی اور صحابہ کا وہاں جنگ و جدل کے اندر، قتل و قتال کے اندر، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، خندق کے وادیوں میں آپ کے پیٹوں پر پتھر بندھے ہوئے جو ہیں، یہ ساری باتیں آپ بھول جاتے ہیں اور ناچ کود میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ کے حبیب جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس مقصد عظیم کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے والا بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا